نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع کیا میلاد منانا ثابت ہے؟ سب سے پہلے آپ مفتی راشد حسین رضوی کی گفتگو سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں کچھ مزید تفصیلات اور تبصرہ اس پر کروں گا۔ پھر آگے اعتراض آ جاتا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا اسی حیات قضائیہ کے ساتھ اس طریقے سے یہ میلاد شریف کے جلوس ریلیاں نکالی ہیں؟ تو الزامی طور پہ ظاہر ہے کہ ہم جب جواب دیں گے تو ہمارا مخاطب ہمارا مخالف ہوگا جو ہمارے اس موقع پہ ہمارے ساتھ اختلاف رکھتا ہے۔ ہم الزامی طور پہ جواب دیں گے کہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے دور میں باقی آپ دینی کام جتنے کرتے ہیں وہ سارے اسی حیات قضائیہ اسی شکل میں موجود تھے، اسی صورت میں موجود تھی؟ ہماری مساجد اسی صورت و شکل میں موجود تھی، ہمارے مدارس اسی شکل و صورت میں موجود تھے، اور ہماری جتنی محافل اور مجالس اور پروگرام ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں وہ چیزیں کامن ہیں، کیا ایسے ہی تھے؟ نہیں تھا۔ ایک اصحاب صفہ کے چبوترے سے آپ 400 کمرے کا ایک پورا مدرسہ ثابت کرتے ہیں، اصحاب صفہ کے چبوترے سے 400 کمرے کا مدرسہ، تو اصل ثابت ہے نا؟ جب اصل ثابت ہے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہے کہ اس کی جو فرع ہوگی اس کو ثابت مانا جائے گا، جب تک کہ کسی خاص صورت سے ممانعت ثابت شریعت سے نہ ہو جائے۔ یہ مختصر سی ویڈیو تھی، مکمل اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ ان کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر مساجد کی اصل ثابت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی ہے، مدارس کی اصل ثابت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا ہے، لہٰذا آج کل مساجد بڑی بڑی بنانا، ان کے اندر سنگ مرمر لگانا، ان کی تزییب و تزیین یہ ساری کی ساری ثابت ہو جاتی ہیں، انہیں کوئی بدعت نہیں کہتا، اس لیے کہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے مدارس قائم کرنا اور یوں مدارس کے اندر درس نظامی کرانا، باقاعدہ ایک نصاب، یہ ساری کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت نہیں ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس طرح نہیں پڑھا، لیکن اصل ثابت ہے کہ مدرسہ تھا، صحابہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ مدارس بنانا جائز ہو گیا۔ اسی طرح دیگر ایسے شرعی کام ہیں جن کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتی ہے، تو اسی وجہ سے ان کے اندر اب تھوڑی بہت توسیع، ان کو بڑھانا یہ جائز ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، انہیں کوئی بدعت نہیں کہتا۔ ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، اس پر خوشی کرنا، اس کی اصل ثابت ہے۔ اب وہ جو اصل بنا رہے ہیں انہوں نے بیان کی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کون سے شعر کی طرف، کون سے واقعے کی طرف ان کا اشارہ تھا اور کسے وہ اصل بنا رہے تھے۔ یہ دراصل واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال مدینہ والوں نے کیا ہے۔ اب یہ جو استقبال ہوا ہے اس سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جلوس نکالنا ثابت ہے۔ پھر بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے ہیں، تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والے دن پر بیانات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعرے لگانا یہ درست ہے، جائز ہے، اصل چونکہ ثابت ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اشعار پڑھنے والی بچیاں تھیں، نہ کہ بڑے لوگ تھے، اور انہوں نے صرف اشعار پڑھے ہیں، نعرے نہیں لگائے گئے ہیں، تو لہٰذا بات کو خلط ملط کر دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔
تو یہ جو بچیاں تھیں انہوں نے اشعار پڑھے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں یا آپ اپنا شمار بچوں میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کی خوشی منائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، اور ہمارے ہاں آج بھی جب کبھی کوئی بڑا مہمان آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، تو یہ اسی طرح کا انصار مدینہ نے استقبال کیا ہے اور بچیوں نے اشعار پڑھے ہیں۔ تو اس سے میلاد ثابت نہیں ہوتا، میلاد کی خوشی منانا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اشعار پڑھے گئے ہیں وہ بچیوں نے پڑھے ہیں، بڑوں نے نہیں پڑھے۔ اور اسی طرح اب اس کے بعد وہ دن بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں منایا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی نہیں منایا، یعنی بار بار آنے کے باوجود صحابہ نے نہیں منایا۔ بس وہ ایک وقت تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ استقبال تھا، اور استقبالی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار پڑھے گئے ہیں، اور بچیوں نے یہ اشعار پڑھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اس کے اندر جو آخری مصرع ہے جئت بالامر المطاع، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، بالمطاع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، قرآن و سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر واضح اعلان فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائی جائے۔ تو ان کے یہ جو تمام دلائل تھے، یہ عقلی قسم کے دلائل تھے، اس سے میلاد منانا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی اصل ثابت ہے، اصل ثابت نہیں ہے۔ یہ جو خوشی تھی یا یہ جو استقبال تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے پر تھا، نہ کہ پیدائش پر تھا۔ اور اسی طرح یہ اشعار پڑھنے والی بچیاں تھیں، آپ بڑے ہیں، اور اس قسم کے جلوس اور نعرہ بازی، مرد و زن کا اختلاط، لائٹنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اندر زائد ہو جاتی ہیں، یہ شریعت کے اندر اضافہ ہے، اور اسے ہی بدعت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دین سمجھا جائے، شریعت سمجھی جائے، عبادت سمجھی جائے، اور اس پر قرآن و سنت سے دلیل نہ ہو اور بندہ اس کو دین و شریعت بنا کر کرنے لگے، تو اسے ہی بدعت کہتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے فقہاء کرام نے، علماء امت نے اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لہذا اس سے بچا جائے۔ اور اسی طرح مفتی محمد اکمل صاحب حفظہ اللہ، آپ کے اپنے ہیں، گھر سے جو گواہی ہوتی ہے وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے، انہوں نے بھی اس بار یہ بیان جاری کیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری خرافات ہو رہی ہیں، بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، نمازوں کی لاپرواہی برتی جا رہی ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، اور اسی کو عشق کا معیار بتلایا جا رہا ہے، جو کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو ہماری نہیں مانتے تو اپنے علماء کی مان لیں، اس لیے کہ صاحب البیت ادری ما فی بیتی، جو گھر والا ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس بار بیان جاری کیا ہے، انشاءاللہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں، بے بنیاد ہیں، ان سے بچا جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اجازت چاہوں گا: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا البلاغ۔